الحمد لله رب سورہ فاتحہ کی خدمت محبت میں مرحوم سید تنویر الحسن اور مرحوم سید شبیر الحسن، تمام شرکائے مجلس، تمام شہدائے ملت، تمام ارواح مومنین اور مومنات کو شامل فرماتے ہوئے ساتھ ساتھ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صلوات پڑھ لیں محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ. تعریفیں اس خدا کے لیے جسے حسن سجدہ کر لیں، اور ہدیہ درود و سلام اس حسن کے لیے جو حالت سجدہ میں محمد کی پشت پہ آ جائے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسن ابن علی علیہم السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، فرش ادائے حضرت امام مجتبیٰ پر حاضر خدمت ہے. آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ اپنا سبق پیش کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمارے اور آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت. ہم کس قابل ہیں کہ ذکر مجتبیٰ کر سکیں؟ ذکر مجتبیٰ تو خود خدا کر رہا ہے، ذکر مجتبیٰ تو خود محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں، ذکر مجتبیٰ تو خود شیر خدا کر رہے ہیں، ذکر مجتبیٰ تو خود سیدہ فاطمہ زہرا کر رہی ہے، ذکر مجتبیٰ تو خود حسین شہید کربلا کر رہے ہیں. یقیناً ہر زمانے کا امام حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے والوں میں شامل. تو خدا کا احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ نام حسین پر ذکر حسن بھی ہو رہا ہے. یہ 2 مہینے 8 دن ایسے تھے کہ اس میں حسین حسین، اور اسی حسین نے سکھایا ذکر حسن حسن، جس سے حسن امام
کہہ کر یاد کریں اسے حسین کہتے ہیں، اور جسے حسین امام کہہ کے سلام کریں اسے حسن کہتے ہیں۔ ان دونوں کے مزاج میں کتنا اتحاد ہے، غور کیجئے۔ بچپنا ہے، سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمانہ ایسا ہے کہ عید کا موسم ہے، اور شب عید شہزادہ اپنی ماں کی خدمت میں عرض کر رہا ہے کہ اماں کل عید کا دن ہے، سارے مدینے کے بچے نیا لباس پہنیں گے، ہمارے پاس نیا لباس موجود نہیں ہے۔ ماں ارشاد فرما رہی ہیں کہ شہزادو کل درزی تمہارا لباس لے کر آ جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا یقین ہے، کیا اطمینان ہے، یہ سمجھانے کا مقام ہے کہ سیدہ کے الفاظ حق بناتے ہیں۔ سچ اور ہے اور حق اور ہے، واقعہ ہو اس کے مطابق آپ خبر دیں اسے سچ کہتے ہیں، اور آپ کے الفاظ ہی اگر واقعہ خلق کریں اسے حق کہتے ہیں۔ سیدہ کے جملے مقدسہ ہیں کہ درزی لباس لے کر آئے گا، تو اب کوئی اور لباس لا نہیں سکتا، ورنہ قمبر بھی لا سکتے تھے، سلمان بھی تو لا سکتے تھے، ابو ذر بھی پہنچا سکتے تھے، مگر سیدہ کی زبان سے درزی نکل گیا ہے، تو جو بھی آئے گا درزی بن کر آئے گا، چاہے وہ سلمان آئے کہ ابو ذر آئے کہ کیا قمبر آئے، کوئی آئے، مگر سیدہ کے الفاظ کے لحاظ سے آئے گا۔ اور کیا خدا کی شان ہے، جب سیدہ بچوں سے لباس کا وعدہ کریں تو لباس دنیا سے نہیں آتا، لباس جنت سے آتا۔ اللہ اکبر، کل کی بات سے آج کی بات مل رہی ہے، جنت کس کی ملکیت ہے؟ غور کیجئے، خطیبان اہل بیت اس مثال کو بیان کرتے چلے آئے کہ اگر کبھی میں اپنے گھر سے کچھ لانا بھول جاؤں، مثال اپنی دے رہا ہوں، اگر لانا بھول جاؤں تو اپنے گھر سے سامان منگانا میرا حق ہے، میرا سامان میرے گھر میں ہے، سامان میری ملکیت ہے، گھر میرا ہے۔ تو بس سمجھ لیجئے حضرت آدم جب چلے جنت سے تو لباس جنت چھوڑنا پڑا کہ مہمان اور ہے، گھر کا مالک اور ہے، وہ لباس چھوڑ کے چلے، یہ لباس منگا کے بتا رہے ہیں کہ آدم اور ہیں، فخر آدم اور ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آدم اور ہیں، فخر آدم اور ہیں، وہ جنت سے جا رہے تھے۔ بڑی آسان سی مثال قبلہ، اگر آپ کسی ہوٹل میں قیام پذیر ہوں تو کیا یہ مناسب ہے کہ ہوٹل کا سامان اپنے ساتھ لے کے چلے؟ وہ آپ کو استعمال کے لیے سامان دے رہے تھے، آپ سمجھے کہ شاید آپ کی ملکیت بن گیا، جیسے ہی نکلنے لگے تو آپ سے پوچھا گیا کہ روم کا سارا سامان تو آپ نے رکھ دیا ہے نا، یہ آپ کے لیے نہیں تھا کہ ساتھ لے جائیے، اس لیے کہ آپ تو کرائے پر آئے تھے۔ حضرت آدم کا آنا بتا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آئے تھے، جنت کا لباس ملا تھا، تو لباس بھی جنت سے جس کے لیے آئے اور طعام بھی جنت سے آئے، اسے جنت کے مالک نہ کہیں تو کیا کہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف لباس امام حسن حسین کے لیے آئے ہوں، لباس جنت تو سید سجاد کے لیے بھی آیا ہے، وہ شکل احرام میں وہ الگ بات۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ شہزادی نے بچوں سے کہہ دیا ہے کہ کل درزی لباس لے کر آئے گا، اور اگلا دن نمودار ہوا اور آیا دروازے سیدہ پر، آ کے دق الباب کیا۔ تاریخ اور روایت کے جملے کہ سیدہ خود دروازے پر آئی ہیں، پوچھا کون دروازے پر ہے؟ باہر سے آواز آئی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آ گیا۔ اللہ اکبر، لفظ خیاط بھی ہے، لفظ حسنین بھی ہے، حسنین بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، خالی حسین نہیں ہے، خالی حسن نہیں ہے، آنے والا خیاط الحسنین ہے کہ میں حسنین کا درزی آ گیا ہوں۔ شہزادی نے لباس وصول فرما لیے۔ اب روایت کے الفاظ ہیں کہ نہ چہرے کو دیکھا
نہ نام پوچھا. بھائی کس نے بھیجا ہے؟ کبھی کبھی رائڈر آتا ہے دروازے پر، اور رائڈر آنے کے بعد اگر ہو سکتا ہے ایڈریس میں وہ مس گائیڈ ہو گیا ہو، آپ کے مکان کے بجائے کسی اور کے مکان پہ چلا گیا، تو پوچھا جاتا ہے نا کس نے بھیجا ہے، پارسل کس کے نام کا ہے. اللہ اکبر. لیکن کتنا یقین ہے رات کے جملے پر، رات کے جملے پہ اتنا یقین ہے کہ اگر درزی کی بات تھی، درزی آ گیا ہے، ایڈریس صحیح ہے کہ کہتا ہے میں کسی اور کا درزی نہیں ہوں. اب حسنین جہاں رہتے ہوں گے، صلوات پڑھے محمد والے محمد. یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی. قبلہ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ توجہ میں رہیں گے انشاءاللہ لطف آئے گا. فضائل امام حسن و حسین پڑھے جا رہے ہیں، اور یہ وہ فضائل ہیں کہ خود پیغمبر کے فضائل بیان کیا کرتے تھے، اصحاب سنتے تھے. سیرت صحابہ ہے فضائل حسنین سننا، اور سنت مصطفیٰ ہے فضائل حسنین پڑھنا. یا علی. اب مجھے بتائیے درزی، اگر آپ اپنے بچوں کے لباس سلوائیں تو درزی لباس سینے سے پہلے، آپ سے کپڑا وصول کرنے سے پہلے بچوں کا ناپ لیتا ہے، بچوں کا ناپ لیتا ہے. قبلہ اس لیے کہ سینے کی چوڑائی کیسی ہے، قد کی لمبائی کیسی ہے، لباس کیسا سیا جائے گا. اللہ اکبر. جو ناپ کے اگر سیے تو دنیا کا درزی ہے، اور اگر مشیت سلا کے بھیجے تو جنت کا درزی. اللہ اکبر. دونوں شہزادوں کے قد برابر تو نہیں ہیں، دونوں کی عمر میں، بڑا لفظ سنبھل کے پڑھ رہا ہوں، آج کل لوگ اسی لفظ کو کہیں اور موڑ دیتے. دونوں کی عمر میں، سن و سال میں اتنا فرق جو میں کل اشارہ کر رہا تھا. مدت زمانہ حمل 9 مہینے کا فرق باز کہتے ہیں. مولا حسن 9 مہینے بڑھے یا 1 سال بڑھے؟ مولا حسین علیہ السلام 1 سال کا فرق سمجھ لیجیے آپ. 1 سال کے فرق میں تو قد میں فرق ہونا چاہیے. اب اسے کیسے پتا چلا کہ شہزادوں کا قد کیسا ہے؟ اللہ اکبر. غور کیجئے کہ لباس خالی لباس نہیں آئے. میں مثال آسان کر دوں کہ آپ بھی کبھی کبھی جب بچوں کی شاپنگ کرواتے نا عید کی، تو کیا خالی جوڑا دلاتے؟ جی نہیں. بچے ضد کرتے ہیں جوڑے کے ساتھ ساتھ مجھے گھڑی بھی لینا ہے، جوڑے کے ساتھ ساتھ مجھے عید پر پہننے کے لیے سن گلاسز بھی لینے ہیں، اور اگر بچیاں ہوں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ چوڑیاں بھی لینی ہیں، مہندی بھی لگوانی ہے، اور اگر بچے بچیاں دونوں ہوں تو شوز بھی لینے ہیں، اور جب شوز نئے ہوں تو کیا جرابیں پرانی ہوں گی؟ یہ پورا پیکج ہے قبلہ. ایسے ہی پیکج آیا ہے، خالی لباس نہیں آیا. بس میں اگر پیس میں کہوں تو کوئی 3 پیس پہنتا ہے، ان کے لیے 5 پیس. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا کچھ زبان سے فرما دیا، کچھ اشاروں سے فرما دیا انہوں نے. بہرحال جنت میں جانے کا سب کو شوق ہے، مگر جنتی بننے کا راستہ تو یہاں سے ہے. تو جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہاں آ جائیے کہ جنت تو کربلا میں بس علی حسین نے. تو اب جنت سے لباس آئے، لباس خالی نہیں آئے، چھوٹے امامے بھی آئے. کیونکہ امامہ نمازی کا لباس میں شامل ہے. آپ سب پہنیں گے امامہ. ذرا مرکز تو دیکھیے، بڑا سخت جملہ ہے. زندگی میں امامہ پہنے نہ پہنے،
مرنے کے بعد تو پہننا پڑے گا امامہ، اس لیے کہ یہ امامہ کفن کے مستحب ٹکڑوں میں شامل ہے۔ مرد کے لیے، خواتین کے لیے جیسے مقنا شامل ہے، ایسے مرد کے لیے کفن کے مستحب ٹکڑوں میں امامہ شامل ہے۔ اور سب کا امامہ ایک جیسا ہوگا، نہ کالا رہے گا، نہ پیلا رہے گا، نہ ہرا رہے گا۔ مریں گے سب کا کفن سفید ہوگا، سب کے امامے بھی سفید ہوں گے۔ اللہ اکبر! گھبرائی تو نہیں ہے؟ موت کا تذکرہ ہو گیا، صلوات پڑھے محمد والے۔ تو غور کیجئے کہ کفن کی بات آ گئی امامے سے، تو امامے بھی آئے ہیں، شہزادوں کے امامے بھی آئے ہیں، اور امامے کے ساتھ ساتھ قبا بھی آئی ہے۔ ایک امامہ ہے، ایک قبا ہے 2، ایک لباس ہے 3، ایک جراب ہے 4، نالین ہے 5، پورا پیکج ہے۔ تو جنت سے لباس آیا ہے، اور ایسا لباس ہے، قبلہ سیاہ تو صرف لباس جاتا ہے، امامہ تو نہیں سیا جاتا۔ سیاہ تو لباس جاتا ہے، موزے تو سیے نہیں جاتے۔ سیاہ تو لباس جاتا ہے، جوتے تو سیے نہیں جاتے۔ تو خدا نے لفظ خیاط میں پورا پیکج بنا کے دیا۔ سیدہ کا یہ کہہ دینا بتا رہا ہے، اب اگر قلم مانگے تو خالی قلم نہیں ہوگا، ساتھ میں دعوت بھی ہوگی۔ میں اگر آپ سے کہوں پانی پلائیے، کیا مطلب ہے اس کا؟ گلاس سے پلائیں گے نا، گلاس کا نام نہیں لیا میں نے، نام پانی کا لیا۔ آپ صاحب فہم و شعور تھے تو خالی پانی لے کر نہ آئے، اور اگر آپ کی تہذیب لکھنؤ کی تھی تو ساتھ میں کچھ میٹھا، کچھ بسکٹ بھی لے کر آ گئے۔ تو جیسے جیسے تہذیب کا مسئلہ بدلے گا، ویسے ویسے الفاظ کے معانی بدلیں گے۔ اللہ اکبر! تو جنت سے 5 لباس کی انواع و اقسام ہیں جو آئی ہیں، اور دن نمودار ہوا، دن عید کا ہے۔ اور عید کی نماز اللہ کے رسول نہیں پڑھاتے تھے مسجد نبوی کے اندر، عید کی نماز آپ پڑھاتے تھے مسجد غمامہ کی طرف، جہاں اب غمامہ ہے، اسی مقام پر مصلی العیدین تھا، جسے آپ کہیں آج کی زبان میں عیدگاہ۔ رسول خدا کے زمانے میں عیدگاہ کو مصلی العیدین کہتے تھے۔ کیوں؟ کہ عید کی نماز چھت کے نیچے پڑھنا مکروہ ہے، چھت کے نیچے پڑھنا مکروہ ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام میں چھت کے نیچے پڑھنا مستحب ہے۔ مسجد حرام کے علاوہ مسجد نبوی ہی کیوں نہ ہو، نماز نہیں ہو سکتی، مکروہ ہے، ثواب کم ہو جائے گا۔ بس سرکار کی سنت نماز پڑھانے وہاں جاتے۔ آج خدا مجھے آپ کو نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت۔ مسجد نبوی سے مسجد غمامہ مصلی العیدین کا فاصلہ مشکل سے 10 سے 12 منٹ لگتے، اگر سلو بھی چلیں، ورنہ شاید ہم جیسا جوان تو 5 منٹ میں پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ اتنے نشیب اور فراز تھے، نہ ہموار راستے تھے کہ پہنچتے پہنچتے 2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول عید کے دن شہزادی کونین کے گھر پہنچے، شہزادوں سے فرمایا چلیں عید کی نماز کے لیے، بچے تیار ہو رہے ہیں۔ لباس سامنے رکھ دیے ماں نے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لباس لایا کون؟ سیدہ فرماتی دروازے پر کوئی آیا تھا اور آ کر کہتا تھا انا خیاط الحسنین، لباس دے گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی آپ نے اس کا چہرہ بھی دیکھا؟ کہ نہیں۔ کون تھا؟ نہیں معلوم۔ کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سیدہ اگر خود سے کہہ دیتی تو قول فاطمہ رہ جاتا، حدیث محمد نہ ہوتا۔ اس لیے سیدہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سیدہ وہ درزی نہیں تھا، رضوان جنت تھا۔ اب سمجھ لیجیے رضوان جنت کو خوب پتا ہے حسن و حسین کا لباس کیسے بنے گا۔ رضوان جنت دروازے پر آیا، آپ نے فرمایا کہ آپ تیار ہو جائیے شہزادو۔ امام
حسین علیہ السلام پیچھے رہتے تھے بھائی سے. ادب کے تقاضے ہیں، یہی تو سکھانے ہیں. امام حسن مجتبی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے آپ نے لباس سبز کا انتخاب کیا. رہ گیا پیچھے ایک ہی لباس سرخ. لباس سرخ اب انتخاب نہیں ہے، بہت غور کیجیے گا، انتخاب نہیں ہے، انتخاب دو کے درمیان ہوتا ہے. اب انتخاب نہیں، اب اختیار حسین ہے کہ بس یہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں لباس سرخ رکھا تھا حسن نے حسین کے لیے، لباس سبز اختیار کیا. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیے گا، ان لباسوں میں جب شہزادے آراستہ ہوئے تو اللہ کے رسول روئے بہت. حالانکہ عید کا موقع ہے، شہزادوں نے نیا لباس پہنا ہے، پر رونے کا سبب کیا ہے؟ اتنا روئے کہ پوچھنا پڑ گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب؟ تو ارشاد فرمایا ایک کا زمانہ یاد آ رہا ہے کہ بدن کا رنگ کیا ہو جائے گا، دوسرے کا زمانہ یاد آ رہا ہے کہ بدن کی حالت کیا ہو جائے گا. عید کا موقع ہے، شہزادوں سے فرماتے ہیں آپ چلیں عید کی نماز کے لیے. تیار ہو گئے شہزادے. عالم تصور میں دیکھیے، ہرا امامہ ہے، ہری قبا ہے، ہرا لباس ہے، لال امامہ ہے، لال قبا ہے، لال لباس ہے. اب چلیں. شہزادوں سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، شہزادوں کے ناز ایسے ہیں کہ فرماتے نانا سارے بچے تو عیدگاہ جائیں گے سواری پہ بیٹھ کر، ہماری سواری کہاں پر؟ یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ براق منگا لیجئے. آپ کے پاس دلدل بھی ہے، آپ کے پاس زلجنا بھی ہے، آپ کے پاس آپ کی اونٹنی غضبہ بھی ہے. بعد نے لکھا غضبہ، اس اونٹنی پہ بٹھا لیجئے. اللہ اکبر. جیسا سوار ہوگا ویسی سواری کا انتخاب کیا جائے گا. قبلہ جیسا سوار ہوگا، اگر سوار کوئی آیت اللہ ہو تو اسے سائیکل پہ بٹھا کے لے جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے نہیں. اپنے ذاکر کو، اپنے خطیب کو، اپنے عالم کو عزت دیں گے تو آپ کی عزتوں میں اضافہ ہوگا. اپنے عالم کے لیے آپ نے انتخاب کیا، ذاکر امام کے لیے انتخاب کیا کہ آپ سواری اس کی شایہ نشان رکھتے. تو سوچئے اللہ کے رسول نے نہ براق منگایا، نہ رف منگایا، نہ زلجنا، نہ دلدل، نہ سواری، ناقہ عظبہ. خود بیٹھ گئے اور خود بیٹھ کے فرمایا آپ کی سواری حاضر. اللہ اکبر. اب تو شان زیبا یہی ہے کہ اگر لباس جنت سے ہو تو سواری مصطفیٰ جیسی. ایک طرف اللہ کے رسول نے امام حسن کو بٹھایا. عام طور پر دائیں طرف بٹھاتے تھے مولا حسن کو، اور پھر بٹھایا بائیں طرف مولا حسین. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول و جبرائیل امین کے درمیان یہ بچے ایک دوسرے کی گود سے منتقل ہوتے تھے. رسول خدا کی گود سے مولا حسن جبرائیل کی گود میں جاتے تھے، اور جبرائیل امین کی گود سے مولا حسین پیغمبر کی آغوش میں آتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے قرآن طہارت ہے، جبرائیل دیتے ہیں محمد لیتے، یا سند نجات ہے محمد دیتے ہیں جبرائیل لیتے. یہ بہار کی روایت کے جملے ہیں. یہ دونوں کے درمیان شہزادے ایسے گودوں میں منتقل ہوتے تھے. تو بٹھا لیا اب چلیں. تو شہزادے کہنے لگے نانا سے کہ نانا مدینے میں سب جا رہے ہیں بچے عیدگاہ کی طرف سواریوں پہ بیٹھ کے، ان کی سواریوں کی لگام ان کے ہاتھوں میں ہے. نانا ہم خالی ہاتھ بیٹھے. اللہ کے رسول مسکرائے. تو یہی سمجھانا تھا کہ مولا حسن و حسین کا مزاج کیسا.
آپ نے اپنے امامے سے زلفوں کا ایک حصہ دائیں طرف نکالا. میں سمجھتا ہوں شاید زلفیں دراز رکھتے ہی اس لیے تھے پیغمبر. ایک حصہ امام حسن کو تھاما دیا, ایک حصہ امام حسین کو تھاما دیا. اب سوچئے اگر دونوں کا مزاج مختلف ہو, میرا عنوان سے باہر نہیں جملہ ہی, مزاج مختلف ہو, ایک جنگ پسند ہو, ایک امن پسند ہو, تو ایک دائیں موڑے گا, ایک بائیں موڑے گا. اللہ اکبر. لیکن شریعت کو چلانے والے ختمی مرتبت بتا رہے کہ دونوں کا مزاج ایسے ہے کہ اگر دائیں موڑنا تو دونوں دائیں ہی موڑیں گے. یعنی اگر زمانہ حاکم شام میں امامت امام حسین کا دور ہوتا تو امام حسین سلو کر رہے ہوتے, اور اگر زمانہ فرزند حاکم شام یزید جیسے شخص کے زمانے میں امام حسن کی امامت کا دور ہوتا تو امام حسن تلوار سے کربلا میں قیام کر رہے ہوتے. یا علی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جملہ سن لیجئے, سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں لو کان العقل رجلا لکان الحسن. بڑے نادان لوگ دنیا میں آئے, آج تک آ رہے ہیں, جنہیں خدا سمجھ میں نہیں آیا انہیں مصطفیٰ کیا سمجھ میں آئے, جنہیں مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آیا انہیں مرتضیٰ کیا سمجھ میں آئے گا, اور جنہیں مرتضیٰ سمجھ میں نہیں آیا انہیں مجتبیٰ کیا سمجھ میں آئے گا. تو چاہیں تو معرفت کو اوپر سے نیچے اتار لیں, اور چاہیں تو معرفت کو نیچے سے اوپر لے جائیں. جس سے مجتبیٰ سمجھ میں آ گئے اس سے مرتضیٰ سمجھ میں آ گئے, جس سے سمجھ میں مرتضیٰ آ گئے اس سے مصطفیٰ آ گئے, اور جس سے مصطفیٰ سمجھ میں آ گئے اسے خدا مصطفیٰ سمجھ میں آ گئے. تو چاہے اوپر سے نیچے لائیے معرفت کو یا نیچے سے اوپر لے جائیے, راستہ یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. فرماتے ہیں لو کان العقل رجلا لکان الحسن. عجیب جملہ, بہت غور کیجئے گا. میں درمیان میں رب کے بغیر بھی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ میرا عنوان بڑا طولانی ہے, کچھ نہ کچھ باتیں پہنچ جائیں. امام حسن کے بارے میں لوگ کہتے کم گو تھے جی, بولنا نہیں آتا تھا, لا حول ولا قوت, نقل کفر کر رہا, بولنا نہیں آتا تھا. یہ وہی کہہ سکتے ہیں جو کہتے تھے محمد کو لکھنا نہیں آتا تھا. اگر کوئی یہ کہہ دے تو کیا پیغمبر ان پڑھ ہو گئے؟ کہنے والے نے اپنی نسبت سمجھا دی. پیغمبر تو کل بھی تھے محمد اور آج بھی محمد. تم انہیں ان پڑھ کہو گے, پڑھے لکھے کہو, تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب خدا خود کہے یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ وہ کتاب پڑھانے آیا تھا, پڑھنے نہیں آیا تھا. عجیب بات. جب ان کے ان پڑھ کہنے سے پیغمبر ان پڑھ نہیں ہوئے تو پھر ان کے یہ کہنے سے کہ مولا حسن کو بولنا نہیں آتا تھا تو کیا مولا حسن ایسے ہو گئے؟ اللہ اکبر. کیا آپ کی فصاحت اور کیا آپ کی بلاغت, کیا آپ کی شجاعت, کیا آپ کا انداز گفتگو. یاد رکھیے, میں تاریخ کے اعتبار سے غور کرتا رہا کہ جب جنگ جمل کے بعد امیر المؤمنین حلال مشکلات واپس کوفے میں رونق افروز ہوئے تو آپ کی طبیعت میں ذرا سا اضمحلال بیان کیا گیا. آپ نے اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا حسن جمعے کی نماز آپ پڑھا دیجئے. مولائے کائنات کے دور مقدس میں مسجد کوفہ میں جمعے کی نماز کی امامت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کرائی. اپنے والد کے سامنے آپ احتراماً اپنی زبان کو خاموش رکھتے تھے, جیسے مصطفیٰ خدا کے سامنے بولتے نہ تھے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ,
بس بڑوں کا احترام پیغمبر سکھاتے تھے، خدا کے بارے میں مجتبیٰ سکھا گئے، بابا کے بارے میں بولتے نہیں تھے، لیکن جب بابا حکم دے دے تو پھر جمعے کی نماز پڑھا رہے۔ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا آپ سے، آج پھر کہتا ہوں تاکیداً کہ خاص طور سے جو کتاب صحیفۃ الحسن ہے اس کو ضرور پڑھیے، اس میں امام علیہ السلام کے خطبات بھی ہیں۔ جنگ جمل ہے، جنگ صفین اور جنگ نہروان، ان تینوں جنگوں میں لشکر کی تیاری کے لیے مولائے کائنات نے مسجد کوفہ سے خطبے کا ٹارگٹ دیا امام حسن کو۔ آپ نے ناصران کو جمع کرنا ہے۔ میں بات پلٹ دیتا ہوں، یہ مولا حسن کا یہ انتخاب تھا کہ آپ نے مومنوں کو ناصر بنانا۔ مسجد کوفہ میں آپ کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 خطبے ہیں امام حسن کے مسجد کوفہ میں۔ آپ جائیے آج مسجد کوفہ میں، آپ کو امام حسن مجتبیٰ کے نام کا مقام بھی ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کسی شکل بشر میں آ جائے، اگر خدا ساری انسانیت کی عقل کو شکل بشر دے تو حسن بنیں گے۔ اب سمجھیے، حسن کے نور کو بکھیر دیں تو لوگ صاحب عقل بنتے ہیں، اور اگر تمام کائنات کی عقل کو جمع کر دیں تو حسن بنتے ہیں۔ اس کے بعد بھی زمانہ کہتا ہے حسن کو کچھ آتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بڑا جملہ، اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا، اس سے بڑا جملہ، عقل مجسم ہے حسن۔ جس کو مسئلہ عقل کا، اور یاد رکھیے آپ کی خدمت میں جملہ عقل کا بیان کر رہا ہوں، عقل کا ہی تو مسئلہ ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک کچھ باتیں یاد رہ جاتی، کچھ بھول جاتی۔ یہ سوال حضرت خضر علیہ السلام نے کیا مسجد حرام میں، جبکہ مولائے کائنات کے ساتھ مولا حسن بھی، مولا حسین بھی، اور آپ کے چاہنے والے اصحاب بھی۔ ایسے میں جناب خضر علیہ السلام ایک عام لباس بشر میں آئے، آ کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے مسئلہ معلوم کرنا۔ مسئلہ معلوم کرنے میں آپ نے جو ایک مسئلہ دریافت کیا، مولا فرماتے ہیں مولائے کائنات اپنی حیات طیبہ، حیات ظاہر میں سائلوں کو پلٹاتے تھے امام حسن کی طرف۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں اگر محمد کا در تو حسن میرا در ہے، میں اگر رسول کا دروازہ ہوں تو حسن میرا دروازہ علم ہے۔ وہ الگ بات ہے، کسی کو آپ نے اختیار دیا تو اس نے دیکھا کہ چھوٹا کون سا ہے اور بڑا کون سا ہے، تو اس نے دیکھا کہ 9 مہینے سال کا فرق ہے، تو حسین کو چھوٹا سمجھا، حسن کو بڑا سمجھا، تو حسن کے پاس آ گیا۔ تو مسجد حرام میں حضرت خضر علیہ السلام کی آمد، اور ایک سوال کیا تھا؟ وہ 3 سوالوں میں ایک سوال پڑھنا تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی فارسی زبان سے آشنا ہو اور امام حسن کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا چاہے، بہت عمدہ کتاب ہے، فارسی میں دانش نامہ امام حسن کے نام سے، دانش نامہ امام حسن، اور یہ کتاب آن لائن بہت آسانی سے بغیر کسی چارجز کے آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پورے حروف تہجی کے اعتبار سے امام حسن کی شخصیت کو جمع کیا گیا۔ جتنے حروف تہجی ان میں سے ہر ایک حرف کے ساتھ جتنے واقعات ہیں امام حسن مجتبیٰ کے، سب جمع کر دیے گئے۔ ہمارے یہاں تو بیان ہی نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ شہادت کیسے ہوئی بس۔ تو اللہ کے رسول کے
کلمات اپنے مقام پر، سوال حضرت خضر کا اپنے مقام پر، اور مولا کائنات نے موڑ دیا حضرت خضر کو، ان سے پوچھیے۔ امام حسن کے پاس آپ بتائیے، کیا بتائیے کہ انسان پر نسیان کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بات کرتے کرتے کہتے ہیں ارے وہ کیا نام تھا ان کا، وہ جو ملے تھے کربلا میں، کیا نام تھا؟ آپ سامنے والے سے سوال کر رہے ہیں، اگر دونوں اس وقت ساتھ ملے تھے، ایسا ہوتا ہے کہ پورا واقعہ تو پڑھ دیا، نام بھول گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ یا نام یاد، واقعہ بھول گئے، کچھ یاد کچھ بھول گئے۔ سوال کیا جناب خضر نے کہ بتائیے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا اگر درود آل محمد پڑھ کر بات شروع کریں تو درود آل محمد کی برکت سے خدا قلب کو نورانی کر دیتا ہے، اور جب قلب نورانی ہو جائے تو پھر یادداشت قوی ہو جاتی ہے۔ بہترین نسخہ ہے یادداشت کو مضبوط بنانے کا کہ جب بھی کبھی کہیں بات کرنے کا موقع ہو تو غور کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، کوئی عیب نہیں ہے۔ سامنے والا آپ کو جو چاہے سمجھے، زور سے نہ پڑھیے۔ اگر باہر والے سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے بولے مسلمان کہیں اللہ اکبر، صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد، ڈر لگتا ہے۔ آپ یہاں تو پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو سے پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ کے بعد پڑھیں درود آل محمد۔ پھر اگر زیادہ بھولنے کا مسئلہ ہو تو اپنی پیشانی پر اپنے سیدھے ہاتھ کو رکھیں اور خدا سے کہیں درود پڑھنے کے بعد خدایا جو شیطان نے بھلا دیا یاد دلا دے۔ کیا مطلب؟ بھول شیطان کی طرف سے ہے، نسیان شیطان کی طرف سے، حافظہ خدا کی طرف سے۔ یاد رکھنا نبی یہ خدا ہیں، تو نسیان سے منسوب نہ کر دینا۔ اللہ اکبر، آیت تو کہہ رہی ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے محمد کبھی نہیں بھولو گے۔ مسلمان کہتا ہے بھول جاتے تھے۔ یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ اگر آپ صلح حسن نامی کتاب پڑھیں گے شیخ راضی آل یاسین کی، اس کا مقدمہ خاص پڑھیے گا، جس میں حاشیے کے اعتبار سے بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے، تو شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پیغمبر کے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں منسوب کیا گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ علاج آ گیا۔ لو کان العقل رجلا لکان الحسن۔ اچھا بات یہاں کی آ گئی، اب آئیے آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے وہاں پہ لے آتا ہوں آپ کو کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا نظر بد کے حوالے سے امام حسن کا نسخہ۔ اس کو یقین ہو عمل کرے، یقین نہ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کہ یہاں آزمانے نہیں آتے آل محمد کو، اور جو آل محمد کو آزمانے آتا ہے اس سے کہیے پھر پہلے کلمہ ولایت کا انکار کرے پھر آزمائے۔ اس کو ولایت کا کلمہ سمجھ میں آ گیا تو وہ آزماتا نہیں۔ تو اب رہا مسئلہ، سر سے لے کر آئے گی اگلا مسئلہ، اور یہ روایت ایک اموی شخص کے مسئلے کے حوالے سے۔ سرکار سید الشہداء کی خدمت میں آپ کا چاہنے والا ایک اموی ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کی خدمت میں آیا ہوا اور آ کر کہتا ہے مولا سے کہ مولا میں روز آنا چاہتا ہوں مگر بہت تکلیف ہے میری ٹانگوں میں، تو مجھ سے چلا نہیں جاتا، کیا کروں؟ اس لیے معذرت خواہ ہوں کہ میں روز نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ خدا تمام ایسے مومنین کو جن کے لیے پرابلمس ہیں، خاص طور سے نیز کی، گھٹنے کی یا بیک بون کی، یا مسئلہ نیچے بیٹھنے سے یا چلنے کا مسئلہ ہے، خدا اندر شفائے کاملہ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بہرحال وہ بھی کبھی ایسے ہی بیٹھتے اور اٹھتے تھے مولا کے نام۔
حضرت میثم تمار کے روزے پر جائیے اور جا کر اپنی نیز کے حوالے سے، اپنی بیک بون کے حوالے سے توسل کیجیے، شفا مل جاتی ہے کہ حضرت میثم تمار کے ان مقامات سے اعضاء جدا کیے گئے تھے۔ خیر، بات کہیں اور نکل جائے اپنا کو روکتے ہوئے، امام کی خدمت میں اموی شخص مومن کا کہنا کہ میں آپ کے پاس روز نہیں آ سکتا، مجبور۔ امام فرمائے تم امام حسن کا تعویذ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یا تعویذ کا مطلب پہننے والا تعویذ نہیں ہے، تعویذ عربی میں استعمال ہوا پناہ حاصل کرنا۔ تم امام حسن کے تعویذ کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ پوچھا اس نے کہ امام حسن کا تعویذ کیا ہے؟ فرمایا سورہ فتح کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک، 7 آیت بسم اللہ کے علاوہ، جس کو مسئلہ ہو اس کے قدموں کے حوالے سے، پیروں کے حوالے سے، ٹانگوں کے حوالے سے یقین کامل رکھے، روز پڑھے، مگر ایسے نہ پڑھے کہ جیسے امام حسن کو ادھار دیا ہوا۔ ادب چاہیے، توسل کا طریقہ چاہیے، کچھ ہدیہ درود ہو، کچھ ہدیہ سورہ قرآن ہو، پھر جھک کے امام کو سلام ہو، پھر سورہ فتح کی 7 آیتوں کی تلاوت ہو، پھر یقین کامل۔ اس بات کو ملائیے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے، فرماتے من زار الحسن فی بقیۃ، جو حسن کی زیارت کرے جنت البقیع میں جا کر، خدا آپ کو نصیب کرے، مجھے نصیب کرے، بار بار نصیب کرے، اس لیے کہ کربلا جانا فخر ہے اور بقیع جانا بقیع کے روزوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کہ کربلا میں تو زائر منتظر ہے کہ زری خالی کب ملے گی، بقیع میں ٹوٹی ہوئی قبر معصوم منتظر ہے کہ زائر کب آئے گا۔ اور ہم اور آپ شاید توجہ نہیں کر پا رہے کہ اگر خدا نے موقع دیا ہے کسی بہانے سے عمرہ کرنے کا تو چلے جائیے، گھنٹہ 2 گھنٹہ مل جائے، دن 2 دن مل جائے، کم از کم امام حسن کو سلام کرنے کا موقع تو ملے۔ من زار الحسن فی بقیۃ، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب جو شخص بھی امام حسن مجتبیٰ کی زیارت کرے جنت البقیع، ثبتت قدمہ علی الصراط، اس کے قدم پل صراط پر مضبوط رہیں گے، یوم تزل فیہ الاقدام، اس دن جب قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، زائر حسن کے قدم میں ثبات ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی تو تعلق ہے سورہ فتح کا بیان، زیارت امام حسن کا اعلان۔ اگر زمین پہ چلنا ہو سورہ فتح پڑھیے، اگر پل صراط پہ چلنا ہو تو حسن کے نام سے زیارت کیجیے۔ بس ذکر امام حسن خدا ہم سب کو نصیب کرتا رہے۔ یاد رکھیے کربلا میں امام حسن کی یادگار بھی ہے، 1 نہیں 2 نہیں، بعض کہتے 3 اور بعض کہتے 4 ہیں کربلا کے شہیدوں میں حسن مجتبیٰ کے لخت جگر۔ یہ تو آپ نے بار بار سنا کہ ام البنین کے 4 بیٹے، تو مولا حسن کے بھی تو 4 شہید ہوئے ہیں۔ یہاں تو سوائے ایک شہزادے کے اور تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ رونے والوں، کیا شہادت تھی حضرت عبداللہ کی، مولا حسن کے بیٹے۔ بس دل چاہتا ہے ان 2 شہیدوں کے حوالے سے مختصر جملے آپ کی خدمت میں عرض کر، پرسہ دینا آپ کا کام ہے، سفر کا مہینہ ہے، یہ سوچ کے روئیے گا کہ قافلہ زندان شام میں ہے، زندان شام میں قیامت کا منظر ہے۔ مولا حسن کے شہیدوں میں
حضرت قاسم کی شہادت ہے، اور حضرت قاسم کی شہادت کے بارے میں ایک ہی جملہ کافی ہے کہ کربلا میں کسی شہید نے مولا حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ کیوں پکارا جناب قاسم نے؟ اس لیے پکارا کہ جناب قاسم لڑتے لڑتے لشکر شام کے علمبردار سے علم چھیننے اندر پہنچ گئے۔ آپ نے لشکر یزید کی 5 صفیں توڑی تھی، اور 5 صفیں توڑ کر آپ اندر پہنچ گئے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ لشکر کے علم کی حفاظت کیا ہوتی تھی اس زمانے میں؟ آپ جب اندر پہنچ گئے مطلب یہ کہ دور ہو گئے خیمے اہل بیت سے، امام کے لشکر سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد بسر صاحب نے کہا اسے گھیر لو، اب واپس جانے نہ دینا۔ اس طرح کسی شہید کا آپ کو تذکرہ نہ ملے گا کہ جسے 5 صفوں نے گھیر لیا۔ کہا اس کے مقابلے پر ایک ایک کر کے مت جاؤ، سب مل کے ٹوٹ پڑو۔ شہزادہ اتنا زیادہ قد کا نہیں تھا کہ اس کے پاؤں رکاب تک پہنچتے، اس لیے گود میں اٹھا کے بٹھایا تھا۔ چچا کو اس لیے بلا رہے تھے کہ نیچے اترے تو اترے کیسے؟ رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، یہ عشرہ امام حسن ہے، تو امام حسن کو پرسہ دو گے نا بیٹے کا؟ یہی بیٹا ہے جو 3 سال کا تھا جب باپ کے لبوں پہ خون دیکھتا تھا، خون کی الٹیاں ہو رہی تھی، مولا کو جگر کٹ کٹ کے نکل رہا تھا۔ شہزادہ آگے بڑھ کے اپنے بابا کے ہونٹوں کا خون صاف کرتا تھا۔ بس میں کہوں گا مولا حسن آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسہ، ارے شہزادے قاسم آپ نے اپنے بابا کے ہونٹوں کا خون تو صاف کیا ہے نا؟ چلے زندان شام میں ایک بچی ہے 4 سال کی، اور 4 سال کی بچی سفر کی 5 تاریخ، خدا آپ کو نصیب کرے۔ ہم سب چلیں سرزمین دمشق پر، مسجد اموی کے قریب ایک روضہ ہے شہزادی کا، عرب والے اسے رقیہ کہتے ہیں، آپ اسے سکینہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہی بچی ہے، اتنا روئی ہے، 5 سفر کو عجیب حالت تھی بچی کی، بار بار کہتی تھی بابا۔ ہوا کیا تھا؟ بچی کی آنکھ لگی تھی یا غش آ گیا تھا، اور حالت خواب میں بابا کے سر کو دیکھا تھا کہ بابا کے سر کو تازیانہ مارا جا رہا ہے۔ بچی اچانک بیدار ہوئی، ایک ہی صدا تھی، ہائے بابا، ہائے بابا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سید سجاد خاموش کراتے تھے، بہن صبر کیجئے، اے میری بیٹی صبر کیجئے۔ تمام بیویاں روکنا چاہتی ہیں، رات کا وقت ہے، آواز بلند ہوتی چلی گئی، بچی کسی کے ایک جملوں سے مطمئن نہ ہوئی، بار بار کہتی تھی بابا ایک مرتبہ چہرہ تو دکھا دیجئے، بابا آپ کے سینے پہ سونے والی اینٹ پہ سر رکھ رہی ہے، بابا ایک مرتبہ۔ رونے والوں کہتے شور اتنا مچا کہ یزید کے محل تک آواز چلی گئی، یہاں تک کہ یزید بیدار ہوا، پوچھا شور کیسا ہے؟ کسی نے کہا قید خانے سے آواز آ رہی ہے۔ بھیجا غلام کو، جا کے دیکھ ہوا کیا ہے۔ غلام نے آ کے خبر دی کہ بچی باپ کو یاد کر رہی ہے۔ کہنے لگا اسے چپ کراؤ جا کر، اچھا اگر نہیں مانتی تو باپ کا سر لے جا کے اسے دے دو، شاید چپ ہو جائے۔ کٹا ہوا سر حسین جیسے ہی زندان میں لایا گیا، رونے والوں کیسے باپ کا استقبال کرے، باپ کے لیے آنکھیں بچھائے، باپ کو کہاں بٹھائے، ارے کہاں کھڑا کرے، سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بچی نے باپ کا سر لیا، ایسے تڑپنے لگی جیسے ماہیے پہ آپ تڑپا کرتی ہے، جیسے مرغ بسمل تڑپتا ہے۔ کبھی دائیں دم لاتی تھی بابا، کبھی دائیں لگاتی تھی بابا۔ رونے والوں
بچی نے بیان کرنا شروع کیے، کہتی تھی بابا کس نے آپ کے گلے پہ تلوار چلائی، بابا کس نے داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا، بابا کس نے مجھے یتیم کر دیا، بابا ان بیواؤں کا کون وارث رہ گیا۔ بچی بیان کرتی جاتی ہے، سارے قیدی روتے جاتے ہیں۔ عجیب جملہ ہے مقتل کی روایت کا، بچی نے باپ کے کٹے ہوئے حلق پر منہ رکھا، ہونٹوں کو ملا، اندر سے خون تازہ آنا شروع ہوا۔ بچی لے لے کے باپ کا خون چہرے پہ ملتی تھی رونے والوں۔ حسین نے اصغر کا خون ملا، سکینہ نے حسین اجرکم اللہ۔ بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ اپنے ہونٹوں کو باپ کے ہونٹوں پہ رکھا، آواز آئی حسین کے ہونٹوں سے، ابنتی لیا انا منتظر لکی، بیٹی میں تجھے لینے کے لیے آ گیا۔ وہ سکینہ نے جملہ سنا، سارا زندان رو رہا تھا، اس لیے بچی کے رونے کی آواز اچانک رک گئی۔ اندازہ نہ ہوا جب جناب زینب نے محسوس کیا کہ سکینہ کی فریاد کی آواز نہیں آتی، اب جو شانہ ہلایا بچی کا من کا ڈھلک گیا۔ ارے منہ باپ کے منہ پہ رہ گیا، لٹ گئی ربا۔ ارے سکینہ انا للہ۔ انا الیہ راجعون۔ ہے خدایا نام سکینہ کا واسطہ سکینہ کا واسطہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ خدایا مرنے سے پہلے بی بی سکینہ کے روزے کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد بی بی سکینہ کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں اور خاص طور سے بیماروں کی شفا یابی کے حق میں امام زمانہ کا وسیلہ بناتے پروردگار علیزہ جعفری اور سمری نامی مومنہ کو اور تمام بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس آپ کی خدمت میں اپنے مرحومین تمام ارواح مومنین اور مومنات، تمام شہدائے ملت اور فرش عزا بچھانے والے خاندان کے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے کامران نادر سید اختر علی زیدی، صفدر علی آصف علی خان، سید محمد عبداللہ رضوی، سید محمد اعظم جعفری، طاہرہ بانو، توصیف النساء، امیر فاطمہ، سید فدا حسنین جعفری اور سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون سید عشرت حسنین جعفری، ظہیر اختر، حامد حسین، سید ناظم حسین، صدیقہ خاتون، سید شفیع احمد جعفری اور مرزا سلطان حیدر، سید خورشید حسن زیدی، ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ سید تنویر الحسن اور سید شبیر الحسن کو بھی یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔